أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الصلاة والسلام على ناسخ الشرائع والأديان. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دعوت ایک ایسا عمل دیا ہے اور اس میں ایک ایسی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر کسی چیز کو چلانا ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، دونوں کے لیے دعوت ہے. بری چیز کی دعوت چلے گی تو برائیاں پھیلے گی، اور حق کی بات چلے گی، حق کی دعوت دی جائے گی تو حق پھیلے گا. تو دعوت میں یہ خاصہ ہے، جس چیز کی دعوت چلے گی وہ چیز پھیلے گی. آج باطل بھی دعوت دے رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اسباب میں ہے، مال میں ہے، عہدوں میں ہے، نقشوں میں ہے، چیزوں میں ہے. یہ باطل کی دعوت ہے، اور اس کے ہم اتنے عادی ہو گئے سن کر، اس ماحول میں رہ کر، کیونکہ ماحول کا اثر بھی پڑتا ہے نا. کہتے ہیں کہ نصف چیز چاہے دین ہو یا بے دینی ماحول کی وجہ سے آ جاتی ہے. جس چیز کا ماحول ہوتا ہے آدمی آدھا تو وہی بن جاتا ہے. جیسے نمک کی کھدان میں گدھا گر جائے تو بھی نمک بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ہاں، سنے کہ نہیں مثال؟ تو بھی نمک بن جائے گا. تو اتنا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر ایمان والوں پر بھی پڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہے. حالانکہ بیوی بچوں کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے آرام اور آشائش کے نقشوں کو چھوڑنا ایک مشکل کام ہے، کار دارت. لیکن کتنا آسان ہوا ہے. 2 سال کے لیے لوگ، کیونکہ یقین یہ بنا ہوا ہے، دعوت چل رہی ہے باطل کی کہ مال سے کام بنے گا، عہدوں سے کام بنے گا، نقشوں سے کام بنے گا، اسباب سے کام بنے گا. تو اس کے لیے بڑی بڑی قربانی ایسا ہے جیسے کہ جس کو بولتے ہیں سلوٹوں میں دینا آسان ہے. اتنی آسانی کے ساتھ لوگ گھر بھی چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچوں کو بھی برسوں کے لیے. پہلے تو تعلیم کے حصول کے لیے چھوڑتے ہیں، پھر جب ڈگری مل جاتی ہے تو نوکری کے لیے چھوڑتے ہیں کہ بھئی نوکری میں، عہدے میں کامیابی ہے. بالکل آسان ہوا ہے. اس کے مقابلے میں اگر کہا جائے چلہ نکلو، 4 ماہ نکلو، تو سانس اوپر نیچے ہو. 4 مہینہ. ہاں، کیونکہ جتنا یقین اسباب سے ہونے کا باطل نے بنایا ہوا ہے، اتنا حق والے اپنی دعوت نہیں پیش کر رہے ہیں کہ جس سے باطل کی دعوت مان پڑ جائے. حق والوں کو تو اس کے مقابلے کی دعوت دینا تھی جو انبیاء لے کر آیا کرتے تھے. اس لیے کہ نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی آواز یہ ہوتی تھی، 2 چیزیں لے کے آتے تھے. ایک ایمان، دوسرے احکامات. کیا لاتے تھے؟ ایمان اور حکم اللہ کی طرف سے. اور ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ ایمان قبول کرو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسباب میں کچھ نہیں ہے، اسباب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں نفع نقصان بھی اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے. اس لیے فی نفسی اسباب میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے. اس لیے ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے. ایمان کی دعوت، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ دیتے ہیں، آبادی اور بربادی اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشحالی اور بدحالی اللہ کی طرف سے آتی ہے. شرق سے لے کے غرب تک کے مالک اللہ ہے، فرشتوں کے مالک اللہ ہیں، ہواؤں کے مالک اللہ ہیں، بیماری اور صحت دینے والے اللہ ہیں. سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ نبیوں کی دعوت ہوا کرتی. اس کو دل میں اتار لو. یہ ہے کامیابی کا مہا سبب. اور حکموں کو پورا کرو. جس حال میں جو حکم آئے اسے پورا کرو، اسی میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ میں کامیابی نہیں ہے. یہ نبیوں کی دعوت ہوتی تھی. اور باطل کی دعوت یہ ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، نقشوں سے ہوتا ہے، عہدوں سے ہوتا ہے. تو ان کی دعوت کیوں غالب ہے کہ وہ چل رہی ہے سب طرف، ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. ایک نظر ادھر بھی، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ دیں گے، ہمارے یہاں پڑھو گے تو یہ ڈگری ملے گی، 3 مہینے میں ایکسپرٹ کر دیں گے آپ کو.
انگلش اسپیکنگ ہے نا اور عربی اسپیکنگ تو سب جاتے ہیں، دعوت چل رہی سب طرف، اور ہم دعوت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اور اب تک امت جو غیبی تائید سے محروم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت دعوت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے۔ بلکہ ایک پیغام آیا حاجی عبدالوہاب صاحب کی طرف سے، کچھ دنوں سے پیغام قرآنوں کے نام آتا ہے پڑوس سے، جب ملکوں کا جوڑ چالو رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا بھی اپنی دعا میں شامل کر لو کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دعوت کے کام سے محروم کر دیا ہے، ان گناہوں کو تو معاف کر دے، امت کے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے یہ امت دعوت کے کام سے محروم ہو گئی۔ اے اللہ تو ان گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے آتا ہے نا کہ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، آسانیاں دی ہیں، اس کے بعد بھی دنیا ہی کے کمانے میں لگا رہے، تو پہلا عذاب اللہ اس پر یہ مسلط کر دیتے ہیں کہ میں نے اتنا سب کچھ اس کو دیا ہے کہ اس کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب 10 کارخانہ اور بنانے کی، اتنا دے رکھا ہے کہ اسے یکسوئی سے دین کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ نعمتیں دی ہے بندوں کو اس لیے دی ہے کہ وہ اعلیٰ کلمت اللہ میں لگائے، دین کی نشر و اشاعت میں لگائے۔ جب وہ اس کو چھوڑ کر پھر دنیا ہی کے بڑھانے میں لگتا ہے تو پہلا عذاب اس کو اللہ یہ مسلط کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اپنے سامنے مناجات کی لذت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ سب سے آخر میں آئے گا نماز کے لیے، سب سے پہلے بھاگے گا، تو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں۔ یہ پہلا عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائے کہ اس کی طبیعت مسجد میں، مسجد والے اعمال میں، احکامات میں نہیں چلے گی، مناجات کی لذت سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہ دعا بولے مانگا کرو کہ جس کی وجہ سے امت کو اللہ نے کام چھین لیا یا محروم کر دیا، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے اوپر۔ اور یہ بھی دعا مانگا کرو کہ اللہ جس طرح تو چاہتا ہے دعوت کا کام کرنا اپنے بندوں سے، ویسا کام کرنے کی توفیق دے۔ ایسا نہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ایسا کام کرنے کی بجائے اے اللہ ہمیں دعوت کا کام ویسا کرنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے، اور جیسا اللہ چاہتا ہے وہ نبی نے اور صحابہ نے کیا ہے وہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ بھئی ہمیں تو لائے عمل طریقہ کار بتا دیا گیا کہ نبی کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ تبدیلی آ جائے گی۔ بھئی جو نماز نبی کے زمانے میں تھی 5 وقت کی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جو تاثیر نماز میں نبی کے زمانے میں تھی آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ جو تاثیر اعمال میں اللہ نے رکھی ہے وہ نبی کے زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس طریقے سے اس عمل کو کیا جائے جس طریقے سے کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، تب تاثیر آئے گی نا۔ تو جیسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں ایسی نماز سے وعدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا وعدہ اس نماز پر ہے جو نماز نبی نے پڑھی اور جس نماز کی نقل صدیق اکبر نے اور صحابہ نے کی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہم نماز جیسی تیسی پڑھیں اور چاہے مدد ویسی ہو جیسی صحابہ کے ساتھ ہی، یہ خیال است و محال است و جنون، چاہتے تو ہیں سب وہ جو سریا پہ مقیم، پہلے کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم۔ مدد تو ویسی چاہتے ہیں اور عمل ویسا نہیں کرتے، کیسے ہو جائے؟ بولے ایک دعا یہ بھی مانگو کہ اللہ اس طرح اور ویسے کام کرنے کی توفیق دے جس طرح اور جیسے تو چاہتا ہے، ویسے نہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے رخ کو جائیں گے، ہے نا؟ بولے نہ بولے وہ وہاں گئے ہم پہلے، بولے انہیں دوسری جگہ بھیج دو، ابھی تک ذہن کام کا بنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ روز یہ مستری کام کرتے روز وہی کام کرتے، یہ نہیں بولتے میں مستری میرے کو دوسرا کام دو، وہی اینٹ اٹھائیں گے، وہی گارا بنائیں گے، وہی ریتی سیمنٹ کھڑی ملائیں گے، روز وہی کام کرتے۔ ماسٹر لوگ روز وہی کام کرتے، جا کے پڑھاتے، بولے اب میں نہیں پڑھاؤں گا کچھ اور بولو میرے کو، روز وہی کام کرتے جتنے ہیں، اس میں نہیں بولتے کہ میرے کو دوسری جگہ بھیجو، روز وہی کام، روز وہی آفس، روز وہی اسکول، 25 سال تک، جب تک پینشن نہیں ہوتی بھاگتے ہی نہیں وہاں سے، روز یہ نہیں بولتے نئی اسکول میں اب جاؤں گا، کام ہے وہ، اس کو ابھی بولتے ہو وہاں میں گیا تھا اب دوسری جگہ بھیجو، کام ہے ہی نہیں ذہنوں میں کام کرنے والوں کی۔ اب تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ خود رائی فیصلہ بھی ہو جائے امیر کا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ وہ غلط ہوا، جو میں سمجھا وہ صحیح ہے۔ قبول کی صلاحیت بھی، استعداد بھی امت میں سے نکلتے جا رہی ہے۔ جیسے کہا نا کسی نے علی رضی اللہ عنہ کی، اتنا شور شرابہ آپ کے دور خلافت میں ہے، اتنے ہنگامے، یہ دور صدیقی اور دور فاروقی میں نہیں تھے، بولے کب نہیں تھے؟ ارے بولے
دور صدیقی اور دور فاروقی میں نہیں تھے. تو کہا کہ ہاں ہم جیسے مامور تھے اور وہ ان کے جیسے امیر تھے. آج تمہارے جیسے مامور ہیں ہے نا, اس لیے سب گڑبڑ ہے بولے گی. تب تو بغیر کیل و کال کے تاکہ قبول ہی نہیں کرتے کوئی بات کہ ایک دفعے میں مان لیں. ایسا اس میں کچھ نہ کچھ لائیں گے ادھر سے ادھر سے, ایسا نہیں ویسا ہے, ویسا نہیں ایسا ہے, اس کو سمجھانے لگ جاتے بیچارے. حالانکہ وہ سب سمجھ کے طے کرتے ہیں. اس کی بولے وہ ساتھی ٹوٹ جائیں گے, سب نئے ہیں, ذرا دھیان رہتی بتاتے ہی کرنا ہے. اسے خود وہاں جانا ہے, ساتھیوں کی حال دیتا ہے. دین کے نام سے اپن لوگ سب فائدہ زیادہ اٹھا رہے اور دین کو فائدہ کم پہنچا رہے. تو دعوت جو ہے یہ اس میں اللہ نے تاثیر. تو نبیوں کی ایک دعوت ہوتی تھی ایمان کی, بھائی اس کو کہو, اور باطل ایمان کی دعوت سے ٹوٹے گا. ہر نبی کا, ہر زمانے کا باطل جو ہے, نبی جو دعوت لے کر آئے تھے ایمان اور حکموں کی, اسی سے ٹوٹا ہے. تو یہ جو مدد اللہ کی نہیں آ رہی ہے, اس کی وجہ ایک تو یہ بتائی بار بار کہ دعوت امت میں سے نکلی ہوئی ہے. دعوت سبب ہے اللہ کی تائید کے, غیبی تائیدوں کے اترنے کا. اجتماعی دعوت تو کسی درجے میں ہم لوگ دے دیتے, جیسے یہ شب گزاری میں جمع ہو گئے, ایک آدمی کے ذمے طے کر دیا کہ آج جمعہ میں متکلم فلاں ہوگا, تو وہ یہاں بیٹھ کر دعوت دیتا ہے. یہ دعوت دے نہیں ہے, جو بات کہی جا رہی ہے دعوت ہے اجتماعی. گش کے دن ہم گش میں چلے گئے, اس نے اجتماعی طریقے سے جماعت بنی, دعوت دے دی. مغرب میں تھوڑی سی دعوت کی بات کر لی, درمیانی بات کر لی. تو اجتماعی دعوت تو مشورے کی وجہ سے طے ہوا ہے تو کر لیتے ہیں, اور باقی تو اللہ کی طرف سے طے ہے کہ تم کو تو نکالے گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تو انفرادی دعوت ہم لوگوں کی زندگی سے نکلی ہوئی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دائی جہاں بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, جس جگہ بھی ہو, اور جس کے پاس بھی ہو, چاروں کنڈیشن میں دعوت دینا چاہیے. ہر حال میں, ارے بولو نا, ہر حال میں, ہر ایک کو, ہر جگہ اور ہر وقت. کیا ہر وقت. ایک عرب جماعت آئی تھی پہلے, اپنے جماعت بیرون کی آتی تھی, تو کہنے لگ گیا کہ بعد العشاء قبل الفجر ملاقات مکروہ ولکن للدعویٰ جائز. بولے عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے ملاقات منع ہے, لیکن دعوت کے لیے جائز ہے. بولے عشاء کے بعد بھی دعوت دے سکتے ہیں اور فجر سے پہلے بھی. تو ہر وقت کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت, ہر جگہ, ہر ایک کو, ہر حال میں. اب یہ ہے کہ موقع محض دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ نامناسب تو نہیں ہوگا اس وقت دعوت دینا, تو اس میں تھوڑا سا حکمت کو دیکھیں. موقع محض دیکھ کے, جسے کہتے ہیں نا کہ دعوت دینے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ موقع شناسی, مزاج شناسی, مردم شناسی, وقت شناسی. اس وقت موقع ہے کہ نہیں, یا مناسب ہے کہ نہیں اس وقت کہنا, یا اس کا کیا ابھی اس وقت ذہن ہے, کس ذہن کا آدمی ہے. تو موقع محض دیکھ کے کرنا چاہیے. تو نبیوں کی دعوت ایک ہوتی تھی ایمان کی, تو اس کو ہمیں دینا ہے, تو اللہ کی مدد آئے گی. انفرادی طور سے بھی دعوت دیں. کیسے دعوت دیں؟ انفرادی طور سے. ہاں, ابھی 2 مہینے والے سے کھانا کھلا رہا تھا, تو اس میں وہ کچھ دعوت دے رہا تھا, اچھا لگا اس کا بولنا. 2 مہینے والے بھی وہاں دعوت نہیں دیتے, کھلاتے کھلاتے دعوت دے رہا تھا, اس نیت سے کھاؤ یا کیا کیا, کچھ اس طرح بات کر رہا تھا اچھی. تو دعوت کا مزاج ہمارا نہیں رہا, انفرادی دعوت نکل گئی. تو غیبی تائیدات جو ہے, آج امت میں غیبی تائیدات اس کو سمجھا ہے کہ دنیا کے کام بن جائیں, ہمارے دنیا کے کام بن جائے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی مدد ہوگی, میرا کام بن گیا. حالانکہ غیبی تائید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیر ایمان والوں کو مجبور کر دے, وہ تائید دیکھ کر کے غیر ایمان والے بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جائے. یہ ہے غیبی تائید. یعنی اللہ کی ایسی مدد امت کے ساتھ ہو کہ غیر بھی دعوت قبول کرنے پر, اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے. اس کو غیبی تائید کہتے ہیں. جیسے ایک دیہاتی اپنے علاقے کی طرف, گاؤں کی طرف جا رہا تھا, تو اللہ کے نبی نے اس کو دعوت دی کہ کچھ خیر کا ارادہ بھی ہے, یعنی کچھ خیر لے کے جاؤ. بولے کیا خیر ہے؟ بولے ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟
حالانکہ صدیق اکبر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، کہتے اس لیے یہ گواہ ہے. کہا کہ وہ درخت جو ہے نا، وہ جو وادی کے کنارے ہے وہ گواہی دے گا. اور اس کو اشارہ کیا تو زمین کو پھاڑتا ہوا چیرتا ہوا حضور کے پاس آیا اور 3 مرتبہ گواہی دی. کتنی مرتبہ؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول. 3 مرتبہ گائی. اب کہا کہ ٹھیک ہے واپس چلا جائے. پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا. اب بتاؤ اس کو کوئی دیکھے گا تو ایمان لائے بغیر رہے گا؟ ضرور ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا، ایمان لائے گا. گو نے گواہی دی. گو سمجھتے ہیں؟ گو نہیں سمجھتے؟ ارے ہاں وہ تو کرو کچھ. وہ ایک ایسا آتا ہے نا چھپکلی جیسا بڑا، تو وہ اس کے دم پہ باندھ دیتے رسی اور کلوں پہ چڑھنے کے لیے وہ اتنا پکا پکڑتا ہے کہ وہ دم کیا ٹوٹ جائے لیکن وہ نہیں چھوٹتا ہے. گوڑ پر، ہاں وہ بھی بولتے ہیں گوڑ پر. اس نے گواہی دی. یہ سب غیبی تائید تھی. بتوں سے آواز آئی. بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں، جاؤ سنو اس کو. بڑھیا دعوت دے رہے ہیں. تو غیبی تائید کے اترنے کی 2 شرطیں ہیں. ایک تو انفرادی دعوت ہماری ہو، جہاں بیٹھے اپنی بات کہیں، تھوڑی بہت اپنی جو ضرورت کی بات ہو کرنے کے بعد پھر جیسے ایک آدمی کو جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے نا تو وہ وہی بات کرتا ہے جو اس کے دماغ میں گھسی ہوتی ہے. تو دعوت رگ و پے میں ہمارے اتر جائے، جہاں جائے آدمی بات کرتے کرتے ایسا رخ آ جاتا ہے جہاں آدمی فوراً اپنی بات رکھ سکتا ہے. ہاں وہاں اپنی بات شروع کر دے. دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا سب بے دینی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سب اعمال کے اثرات ہیں، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور نہ اللہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم اس کے حکموں پر نہیں چل رہے ہیں اور حکموں کو زندہ کرنے کی محنت نہیں کر رہے ہیں. ہر جگہ دنیا کی بڑائی، دنیا کا تذکرہ. تو آخرت کی بات، جنت کی بات، اللہ کی بڑائی جس کو خوب کہو. انفرادی دعوت. اجتماعی دعوت تو کسی درجے میں ہو جاتی ہے، وہ بھی کوئی ایک آدمی کرتا ہے. گش میں 10 آدمی گئے تو ایک متکلم ہوتا ہے. مغرب میں کسی کی بات ہو تو ایک کہے گا، لیکن باقی لوگ کب دعوت دیں گے؟ بعض وقت تو متکلم بنتے ہی نہیں، امیر بنتے ہی نہیں، بیان کرتے ہی نہیں. تو دعوت تو دینا چاہیے نا. دعوت سے بھی گئے. ضروری نہیں ہے کہ امیر بن کے ہی دعوت دے، امیر بنے گا تو ہی دعوت دینا ضروری ہے. ایسا ہے کیا؟ یہ جس کو بیان آتا وہی دعوت دے؟ ارے بولو ایسا ہے کیا؟ تو پھر کیوں نہیں دعوت دیتے؟ اگر آج پوچھا جائے کتنے لوگوں نے دعوت دی یہاں شب گزاری میں آنے کی، کتنے لوگوں کو، تو 100 آدمی کا ہاتھ اٹھے گا. ویسے ڈروں مت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو بولیں گے یار اپن تو دین میں اپنا مجستی ہو جائے گی. بولے ابھی بولیں گے بھائی ہاتھ اٹھاؤ کون کون لوگ آج شب گزاری میں آنے کی دعوت دیا، اس کے فضائل بتائے. تو شاید ہی 4 آنا لوگ کے ہاتھ اٹھیں گے، باقی 12 آنا بولے یار نہیں بولا ہے، آئندہ سے بولوں گا. تب یہ بولیں گے آئندہ سے بولو، اور آئندہ پوچھیں گے تو بھی بولے آئندہ سے بولوں گا. ایسے بولتے رہتا ہے آئندہ سے بولوں گا. جب یہاں قیام کے لیے پوچھتے ہیں ہلکے میں، بولے آئندہ سے بستر لائیں گے. کتنا آئندہ ہو گیا اب تک بستر آ رہا ہے. شب گزاری میں اب تک بستر آ رہا ہے. 10 سال سے آئندہ ہو رہا ہے، 15 سال سے آئندہ. اب تو بولتے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو غیبی تعریف کے اترنے کے اسباب دعوت. یہ دعوت دے، یہ دعوت کا عمل ہے. آپ کا آنا بھی ضروری نہیں زبان سے آپ بستر لے کے آ رہے، یہ دعوت ہے. اسے آپ دعوت نہیں سمجھتی. یہی نورانی مسجد پرانی کی پہلی مرتبہ مولانا یونس صاحب تشریف لائے تھے. میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا ان کو یہاں، جب اس سے پہلے بھی آئے ہوں گے. مہاراشٹر کا مشورہ تھا پہلا 1970 میں مالیگاؤں میں. پھر اورنگ آباد ہوا، پھر شاید پونا ہوا. تو 30-35 آدمی تھے. اس میں مولانا نے شب گزاری کی ترغیب دی تو کہا کہ اصل سے اپنا کھانا بستر لے کے آیا کرو. تو جب آپ بستر لے کر آئیں گے، ڈبہ لے کے، تو جہاں جہاں سے گزریں گے لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں. آپ سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہو کہ ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہے، اور پوری دعوت دے دو. جب اس نے چھیڑا ہے تو چھوڑو مت بولیے، مطلب ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہے. اصل سے اشراق تک اثر بعد بیان ہوگا، مغرب بعد بیان ہوگا، تشکیل ہوگی، جماعت بنے گی، سب سنا دینے کا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اتنا کہنا تو کافی تھا نا، میرے ہاتھ میں عصا ہے. لیکن کیا کہا؟ عصا ہے، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بہت سارے کام. اتنا لمبا جواب دیا. جب پوچھا کہ اتنا جواب لمبا کیوں دیے، بولے اللہ سے ہم کلامی کا شرط بار بار کہاں ملتا ہے تو میں اس کو لمبا کیا ہے نا. تو ایسا جب کوئی چھیڑے تو اس کو پوری دعوت دینے کا. ہاں تو یہ دعوت، اپنا آنا بھی دعوت ہے.
بستر لے کر آنا، بہت سے بستر منگوا لیتے، شرم لگتی لے کے آنے کی. ہاں اس میں تو بے شرم بن جانا چاہیے. ان لوگوں کو دیکھ کر جو گالی دینے میں نہیں شرماتے، ننگا ناچ کرنے میں نہیں شرماتے، الٹے سیدھے کام کرنے میں نہیں شرماتے سڑکوں پر، اور ہم اچھے کام کے لیے شرما جائیں. ادب سیکھنا ہو تو بے ادبوں سے سیکھو. بہت سے لوگ بستر لے کے آنا جانا آر سمجھتے ہیں، کیا لوگ بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے. لوگ تو تم سیدھا بھی چلو گے تو بولیں گے، الٹا بھی چلو گے تو بولیں گے. لوگ کی رعایت کرو گے، اللہ اس کے رسول کا خیال کرو گے، آخرت کا خیال کرو گے. مولانا یعقوب صاحب کہنے لگ گئے اس کا نام ایمان نہیں ہے. دنیا کو سامنے رکھ کر چلنا، لوگ کیا کہیں گے اور دنیا، تو یہ ایمان نہیں ہے. دنیا کو سامنے رکھ کے چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. آخرت کو سامنے رکھ کے چلنے کا نام ایمان ہے. اس کا نام ایمان ہے، بولو. آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے کا نام ایمان ہے. دنیا کو سامنے رکھ کے چلنے کا نام تشکیل کے طور پر دنیا سامنے رکھ کے چلتے. 4 مہینہ گیا تو دنیا کا کیا، بیوی کا کیا، بچوں کا کیا، کاروبار کا کیا، دکان کا کیا، نوکری کا کیا، تو دنیا سامنے رکھ کے چلتے. اس لیے دنیا کو سامنے رکھ کے چلے 4 ماہ کی ترتیب بنا دی. تو اس پر ہدایت نہیں ملے گی لوگوں کو. اس کو تو مل جائے گی جو کر رہا ہے. ہدایت تو قربانی پر آتی ہے نا، ناگواریوں پر آتی ہے. اس لیے غیبی تائید کو اتارنے کا ایک عمل انفرادی دعوت ہے. کیا ہے؟ تو اب نیت کرو کہ آئندہ جو ہے ہم آئیں گے شب گزاری میں تو کھانے بستر کے ساتھ. یہ بھی دعوت ہے، خاموش دعوت ہے. اپنے عمل سے آنا، یہ خاموش دعوت ہے. مسلم بولیں گے تمہارے ہفتے اثر میں دکھتے نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، 4 نماز میں دکھتے نہیں، کہاں رہتے؟ پوچھیں گے نا جب یہاں رہیں گے تو. جب وہاں چلے جائیں گے تو کون پوچھے گا؟ بولیں گے تو یہیں رہتے. بولیں گے کیا ہے. تو یہ بھی عملی دعوت، عمل سے بھی دعوت دینا ہے، قول سے بھی اور فعل سے بھی، انفرادی دعوت. اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ کی غیبی تائید کو اتارنے کے لیے آپس کی اجتماعیت. کیا ہے؟ آپس کا جوڑ. مسجد اور جماعت میں بھی جوڑ ہو، کام کرنے والے ساتھیوں میں بھی ہمارا سب سے جوڑ ہو. جیسے کہتے ہیں دائی کی صفت کیا ہے؟ جیسے پانی ہوتا ہے نا، پانی وہ کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. اگر کوئی اس سے ٹکرائے تو وہ اس سے ٹکراتا نہیں، وہ اپنا دائیں سے نکل جاتا ہے یا بائیں سے نکل جاتا ہے. تو دائی جو ہے کہ اندر پانی کی جیسی روانی ہو، ہر ایک کے ساتھ مل جاتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے. پانی ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مکس اپ. تو پانی کی جیسی روانی ہو، زمین کی جیسی توازو ہو دائی کے اندر. کام بڑا ہے، ہم چھوٹے. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یعنی فخر کی چیز نہیں ہے بلکہ فکر کی چیز ہے. کسی نے کہا نا فارسی میں کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ میں بادشاہ کا خادم ہوں، بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ یہ فخر کی چیز ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. انہیں ہم دعوت کا کام کرتے، یہ فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں دعوت کے کام کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا. یہ فخر کی بات ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ نے مجھ جیسے کو قبول کر لیا. یہ منتخب شدہ مجمع ہے، اللہ نے چنا ہے. تو اس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے مجھ جیسے کو چنا ہے. یہ فخر کی بات نہیں کہ میں اللہ کا کام کرتا ہوں، نہیں، اللہ نے اپنے کام کے لیے مجھے چنا ہے، قبول کیا ہے. تو دائی کی یہ صفت ہونا چاہیے کہ پانی کی جیسی روانی سب سے مل جائے. کوئی آج کوئی چیز اس سے روکے تو دائیں سے نکل جائے بائیں سے، اس کے مزاحم نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مزاحم یعنی مقابل نہ بنے، اس کا دائیں بائیں سے نکل جائے. تو ہٹ، میں تو یہیں سے گزروں گا، پھر وہ ہٹے گا تو نہیں، وہ چٹان ہے تو وہیں رہے گی. ادھر سے چلے جا، ادھر سے چلے جا. سورج جیسی حرارت ہو دائی میں، حرکت ہو. سورج حرکت میں رہتا ہے نا، تو اس کی حرکت سے لیل و نہار کا وجود ہوتا ہے. اس کی حرکت سے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، سردی گرمی کا نظام. اس کی حرکت سے فصلیں پکتی ہے اور اس میں وٹامن بھی ملتا ہے انسانوں کو، اور بے شمار فوائد ہے. سورج جیسی حرکت اور سورج جیسی حرارت اور سورج جیسے معاوضہ نہ چاہنا، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. بادشاہوں جیسا دینا ہو دائی کے اندر. بادشاہ کے اندر کسی کی طرف نگاہ نہیں ہوتی. بادشاہ جو تو سب کو دیتا ہے، کسی سے لینے کا اس کے اندر جذبے نہیں ہوتا. وہ تو بادشاہ ہے، تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کی مال پر
اور کسی کی دنیا پر اس کی نگاہ ہو. اس کے پاس تو خود اتنا ہے کہ اس کے کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو بادشاہوں جیسا غنا. مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے. لوگوں سے کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر امت سے مال لوگے دین کے نام پر تو پھر اس کام کی نفرت امت کے اندر پیدا ہو جائے گی. پہلے اجتماعات ہوتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں سے آتا ہے کیسے ہوتا ہے. کانوں کان ذمہ داروں کو خبر نہیں ہوتی تھی کیسے اتنا بڑا نظام ہوا ہے. اور اب اس کا برعکس ہو گیا. کہا کہ اگر امت سے دین کے نام پہ مان لو گے تو امت کے اندر اس کام کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ مولانا یوسف صاحب کا جملہ ہے. ابھی بات آئی نظام الدین میں کہ مال مت لو، امت سے مال مت لو، اور لو تو اتنا ہی لو جتنا تم کو ضرورت ہے. جیسے کہیں کھانا بنانا پڑ گیا، ٹوکن رکھنا پڑا تو نہ زیادہ لو کہ بچ جائے تو کیا کریں، پھر اس کا جھگڑا یہ بچا تو کیا کریں، اور نہ گھٹے کہ کسی سے لینا پڑے. اس طریقے سے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں جو تقاضوں پہ جاتی ہیں نا، صوبوں میں فلاں صوبے میں فلاں جماعت جائے گی، وہاں تقاضے آتے ہیں نظام الدین میں، اندرون کے تقاضے، بیرون کے تقاضے. تو پھر اس میں احباب طے ہوتے ہیں، 5-5 کی جماعت بنتی ہے، کبھی 4 کبھی 5، کبھی زیادہ کبھی کم. ویسے 4-5 کی عام طور سے جماعت بنتی ہے. تو کہا کہ یہ جماعت بھی جائے تو اپنا سب خود انتظام کرے کھانے پینے کا. بولے میں سچی کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنا اپنا انتظام کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں وہ اثر ڈالے گا کہ ملک آپ فتح کر کے آؤ گے، اور مجمع کی ضرورت کی بات اللہ آپ سے کہلوائے گا جب اپنا کھا کر اور اپنے انتظام کے ساتھ جاؤ گے. بوجھ نہیں بننا کسی پر. ہمارا کام تو ایسا سادہ ہے. سادگی میں اس کے جاذبیت ہے. کیا ہے؟ اس کی سادگی ہی میں جاذبیت ہے. تو دائی میں یہ صفت ہونا چاہیے، سورج جیسی روانی، پانی جیسی روانی، اور یہ سورج جیسی سماجت، حرارت، حرکت، معاوضہ نہ چاہنا، بادشاہوں جیسا غنا، اور دفتروں جیسا سلیقہ. دفتروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز سلیقے سے ہوتی ہے. اور تاجروں جیسی ذہانت. تاجروں جیسی ذہانت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کو تجارت سے تشبیہ دی ہے. اور تجارت کے اصول موٹے موٹے تو ملیں گے، باقی لکھے ہوئے کم ملیں گے. وہ تو کرتے کرتے تجربہ ہوتا ہے تجارت کا. کب کس سے بات کرنا، کیسے کرنا دھندا، وہ تو موقع محل ثوابت پر ہوتا ہے، آدمی کے تجربات پر ہوتا ہے. تو تاجروں جیسی ذہانت ہو، اور دیہاتیوں جیسی جفا کشی. کیا ہو؟ جفا کشی سمجھتا ہے؟ پوچھو ان سے ذرا. دیکھو نیند تو آئے گی، سکون کی مجلس ہے نا. یہاں تو ایسی نیند آتی کہ گولی کھا کے بھی نہیں آتی، ایسی نیند آتی لوگ. اب بعض لوگ ایسا سو جاتے کہ وہ ہوش بھی نہیں رہتا کہ وہ بیان ختم ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے. تعلیم میں تو ایسا سوتے بعض حضرات کے پیچھے سے اگر کوئی دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ بغیر سر کا آدمی بیٹھا ہے. ایک دم ایسے نیچے گھر چلی جاتی کہ پیچھے سے بغیر سر کا کہاں سے آ گیا. تو سوتے ہوئے مت سنو، جاگتے ہوئے سنو. تو اجتماعیت کے اسباب ایک انفرادی دعوت ہے، اور دوسرے آپس کی اجتماعیت. تو اجتماعیت کے جب یہ صفات آئے گی تو اجتماعیت پیدا ہوگی دائی کے اندر. کہتے ہیں کسی سے دشمنی ہے نا تو دوستی بھی کرو نا اس سے. اپنے کو تو اللہ کے نبی نے ایسا سلوک کیا ہے دشمنوں کے ساتھ بھی کہ ان کی دشمنیاں دوستی سے بدل گئی. ارے بدلی سے نہیں بدلی، اللہ کے نبی نے ایسا سلوک کیا ہے، ایسے اخلاق کہ دشمنوں کی دشمنیاں دوستی سے بدل گئی. کس سے بدل گئی؟ دائی میں یہ وصف ہونا چاہیے، سب سے اس کا مزاج میل کھائے، سب کے ساتھ جوڑا جائے تو چلے. میں اس کے ساتھ جاؤں گا، اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ دنیا میں دعوت کا کام نہیں کر سکتا. میں وہاں جاؤں گا، یہاں نہیں جاؤں گا، یہ بھی دعوت کا کام نہیں کر سکتا. دائی تو وہ ہے کہ جہاں بھیج دو، جس کے ساتھ بھیج دو، ہے نا، اس کے لیے تیار. مومن تو تیروں میں سے ایک تیر ہے. صحابہ کا نعرہ تھا مومن ہے، مہاجر ہے، مجاہد ہے کہ ہم لوگ بھی دیکھو مومن ہے، مہاجر ہے اور مجاہد ہے. مہاجر کی تشریح یہ ہے کہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر اطاعت پر آنا، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. کہ نافرمانیوں کو چھوڑنا یہ بھی مہاجر ہے. نافرمانیوں کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے. مہاجر اسے نہیں کہتے کہ خالی گھر چھوڑنے والا، دین کی نسبت سے گھر چھوڑنے والے کو مہاجر کہتے ہیں. تو آپس کی اجتماعیت کے لیے کہا ہے کہ کسی سے محبت
قائم کرنا ہے تو 10 چیزیں اس کے لیے بتائی. کتنی چیزیں؟ 10 چیزیں اس کے ساتھ کرو، وہ تمہارا محبوب بن جائے گا، تم سے محبت کرنے والا ہے. یعنی تم اس کے محبوب بن جاؤ گے. ایک تو یہ کہ سلام کرو. کیا کرو؟ اپن لوگ سلام بھی بند کر دیتے، جس سے کچھ انبن ہو جائے تو نظر ملتی تو ایسے کر دیتے جلدی سے، ناراضگی کا اظہار کے لیے. سلام کرو، ہر ایک سے سلام کرو نا. تمہاری اپنی اس سے نہیں بن رہی ہے نا، باقی ہو سکتا ہے اللہ کے اس کا کچھ مقام ہو تمہارے نزدیک کیا نہ ہو. سلام کرو اور اکرام کرو. کیا کرو؟ اکرام کرو. اور تیسرے ہدیہ دو. کیا دو؟ اور چوتھے اس کے عیوب کو اچھالو مت. کوئی عیب کی بات ہے تو ایسا بن جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں. اس کی پردہ پوشی کرو. عیوب کی کیا کرو؟ پردہ پوشی. پانچویں اس کے محاسن پر نگاہ ہو. کس پر نگاہ؟ اس کی خوبیوں پر. جسے بات آتی نا کہ کوئی کام کرنے والے ساتھی کا، کوئی پرانے ساتھی کی کوئی کمی سامنے آئے تو اس کی قربانیوں کو یاد کرو. کیا کرو؟ اس کی قربانیوں کو یاد کرو، اسے چھوڑ دو. ایک آدھ غلطی، کیونکہ فرشتے تو کوئی بھی نہیں ہے نا. مولانا بولتے تو کوئی دودھ کا دھویا ہوا نہیں ہے. اللہ کی ذات بے عیب ہے. جو نقص نکال رہا ہے اس کے اندر بھی نقص ہے، کبھی کہ وہ دودھ کا دھویا ہوا ہے. جیسے کوئی کرے ایسا، اگر کوئی کرے آدمی تو ایسا 3 دن میں لگاتا ہو، گش میں نہیں آتا ہو، شب گزاری میں نہیں آتا، ایسے لیے انگلی اٹھتی نا تو 3 میری طرف بھی آ گئی نا. تو بھی اپنے آپ کو دیکھ. عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر دنیا میں کوئی برا نہ رہا. تو محاسن دیکھو ساتھیوں، ہر ایک کے اندر خوبی ہے. مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں ایک صاحب آئے، ان کی شہرت، ان کی عقیدت، ان کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی. ایسا بولے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اس کے لیے آیا ہوں بنگلے والی مسجد، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو کتنی اچھی مثال دی مولانا یوسف صاحب نے کہ بھائی دیکھو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال اور آپ کی زندگی کی مثال ایک کتاب کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ ایک کتاب کی طرح ہے. اور میں اس کتاب کا ایک ورق ہوں. کیا ہوں؟ تم میرے پاس رہو گے تو ایک ہی ورق تمہارے سامنے آئے گا. اور یہ امت جو بکھری ہوئی ہے پوری دنیا میں، ان کے پاس جاؤ گے، پھرو گے، چلو گے تو حضور کی زندگی کا، سیرت کے سارے اوراق سے تمہیں استفادہ ملے گا، فائدہ ملے گا. امت کے اندر بکھری ہوئی ہے خوبیاں، کسی میں دعا کی خوبی ہے، کسی میں رونے کی خوبی ہے، کسی میں تشکیل کی خوبی ہے، کسی میں کھٹپٹ کرنے کی خوبی ہے. کھٹپٹ کرتے بہت سے کام کر لیتے فٹافٹ. بہت سے لوگ 2 آدمی وضو کرتے تو ہوتا نہیں، اور اس کا جو ہے یعنی کلوٹوں میں وضو ہو جاتا ہے. یہ کہتے نا وضو کرو جوانوں کے جیسا اور نماز پڑھو بوڑھوں کے جیسی، اور دعا مانگو بچوں کی جیسی، یعنی رو رو کر لپٹ کر اللہ سے. ایسا تو خوبیاں ہیں سب کے اندر. خوبیاں دیکھو، محاسن. اور فرمائے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو. ایک ہے دعائیں مغفرت اس کی کمی کوتاہی پر، اور ایک ہے اس کے لیے دعا کرو. کیا کرو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، منتخب میں بھی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے حاجی کی دعا جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ گھر کو واپس نہ لوٹ جائے، اسی طریقے سے بیمار کی دعا جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. اس لیے جتنے بیمار ہیں خوب دعا مانگا کرو. ہاں، بیمار کی دعا. اور ایک بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے غائبانہ، بلکہ اس کی زیادہ اہمیت بتائے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں کہ یہ تو بالکل قبول ہوتی ہے. تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اور معاملات میں اس کے ساتھ نرمی برتنا، بات بات سے پکڑ نہیں کرنا ہے. تو گش نہیں آیا کیا ہے، کتنوں کو تو اپن بھگا دیے ڈانٹ ڈپٹ کے. میرے جیسے لوگوں نے الٹا سیدھا بول کے سنا دیے، ٹارچر کر کے بھاگ دیا. جب ملو الگ سے تو بولتا وہ ایسا بول دیا تھا جب سے میرے کو دل کو لگی میں چھوڑ دیا تکلیف. اور اس کے بیچارے کو ہوش ہی نہیں کہ میری وجہ سے چھوڑا ہے. وہ سمجھتا میں اس سے کو لگایا، کس سے کو بھگایا یہ بھی تو دیکھ. میری بات چیت سے کتنے بھاگے، میرے سلوک سے کتنے بھاگے. تو اپنے اوپر کنٹرولر رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. ہم تو ایسا بنے رہتے کہ لوگ ڈرتے بھی، کہتے اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں جس کو اس کے مامورین اس کی غلطیوں پر متنبع نہ کر سکیں ڈرے بولنے سے. ہاں، اور اس ساتھی میں بھی کوئی خیر نہیں جس کو ذمہ دار کچھ نہ بول سکے.
کہ ابھی بولیں گے تو بھڑک جائے گا، بولے جان تو بولو ہی مت. تو ایسا بن کے بھی مت رہو ابو الہول ایک دم جو لوگ بات کرنے کو ڈرے. بھائی کوئی مسئلہ ہو تو آپ سے بات کر لیں، ہے نا. یا آپ بھی ایسے بن کے رہو کہ کوئی تم کو کچھ بولے تو دو بات سننے کی بھی طاقت ہو اپنے اندر. ایسا رہو کہ کوئی ایسا کہ کوئی بول بھی دے تو اپنے کو برا نہ لگے. اپنے کو تو ایک دم ایسے لگتے میرے کو ٹوکا کرے، اب دیکھتا میں نہیں چلو کیا ہے ابھی. تو یہ سب چیزیں جوڑ کے اسباب. تو جب تک اجتماعیت کے ساتھ بار بار یہ بات ہم کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ ہماری دعائیں، ہماری تصویر عرش کو چھو لے، ہماری عبادتیں عرش کو چھو لے، لیکن اللہ کی تائید، غیبی تائیدات اور اللہ کی مدد اس وقت تک ساتھ نہیں ہوگی کام کرنے والوں کو جب تک کہ آپس میں اجتماعیت نہ ہو، آپس میں دلوں میں جوڑ نہ ہو، محبت نہ ہو. اس لیے ہم لوگ بہت دور ہو گئے. مسجد گڑبڑ ہے. ہر جگہ چلے جاؤ وہ ایسا کر رہا ہے یا ایسا کر رہا ہے. جان دو نا اس کے واسطے تیرے کو بھیجے ہی نہیں اللہ نے. دوسرے کی ٹھیکیداری اپنے کو کہاں اللہ نے دی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے تو بھیجے ہی نہیں اللہ نے. تو کیا کر رہا ہے یہ دیکھ، بس میری ذات سے میں اپنا کرتا رہوں. مولانا کہتے ہیں اپنی دکان کا جو مال ہے نا وہ پیش کرو، دوسروں کی دکان کا مال وہ ان کے پاس ہے وہ پیش کرتے ہیں. اس لیے آپس کی اجتماعیت بہت ضروری ہے. تو پھر اللہ کی غیبی تعییدات ہمارے ساتھ ہوگی. آج غیبی تعییدات کی نہ ہونے کی یہ دو وجہ ہے کہ انفرادی دعوت اپنے اندر سے نکلی ہوئی ہے اور دوسرے آپس کی اجتماعیت متاثر ہے. تو اس کے لیے جو بتایا گیا طریقہ، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا سلام کرنا، اکرام کرنا، ہدیہ دینا، ان کی عیبوں کی عیب پوشی کرنا. اس لیے کہ ان کے عیب کو آپ ظاہر کریں گے تو اپنے کو ننگا کرنا ہے. جب دوسروں کا عیب ہم کھولیں گے تو ہمارا عیب بھی کوئی کھولے گا. اللہ کہتے ہیں دوسرے کو جب آدمی رسوا کرے گا تو اللہ اس سے بھی گھر بیٹھے رسوا کریں گے. اس لیے کسی کی عزت کو اچھالنا اپنی عزت کو اچھالنا ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں. کام کرنے والوں میں 3 طبقے ہو گئے، ایک ناقد، ایک طالب اور ایک خانے. خانے یہ ہے کہ الحمدللہ میں کر رہا ہوں نا، 3 دن لگاتا ہوں، 2 گشت کرتا ہوں. قناعت، تو قناعت دنیا میں مطلوب ہے، دین میں نہیں ہے. صحابہ کتنی ترقی کی معراج پہ پہنچ گئے لیکن خانے نہیں ہوئے. ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، صدیق اکبر سے آگے بڑھنے میں کئی مرتبہ کوشش کی، آخر میں ہتھیار ڈال دیے کہ ان سے آگے میں نہیں جا سکتا. تبوک میں بھی دیکھا اور اس گڑیا کی خدمت میں بھی دیکھا اور مختلف مواقع میں. بلکہ یہ کہتے تھے کہ 2 نیکی دے دے صدیق اکبر، ایک رات کی، ایک دن کی عمر اپنی زندگی بھر کی نیکی دینے کو تیار ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. کسی میں خوبی دیکھتے تو حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے کہ کون سی ایسی خوبی اس کے سے اللہ اس سے کام لے رہا ہے تو میں بھی اپنے اندر وہ خوبی پیدا کروں تاکہ اللہ مجھ سے بھی کام لے. نہ یہ کہ اس سے حسد پیدا ہو جائے، بلکہ حسد پیدا ہونا یہ اللہ کے انتخاب پر اشکال ہے. اس کو یعنی اللہ کے انتخاب پر اسے اشکال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم جو ہے دعوت ایمان کی، اور دوسری دعوت جو نبی لے کر آتے تھے وہ احکامات کی تھی. کس کی تھی؟ ارے بولو نا کچھ، ہاں وہ تو کرو. تو سو جائیں گے. دیکھو یہ جو بہت سے سونے لگ جاتے نا، ہاں وہ کرنے سے نیند بھاگ جاتی. حکموں کی دعوت، ہر حال میں حکم پورا کرنا ہے. سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. کیا ہے بولو؟ نماز کا ہر حال میں پورا کرنا. اللہ نے خود جو ہے جہاں پر دیکھا کہ بندہ مجبور ہے تو وہاں پر شریعت نے خود بتا دیا کہ اس موقع کا کیا حکم ہے. بیمار کی نماز کیسی ہوتی ہے وہاں بتا دیا احکامات. مسافر کی نماز کیسی ہوتی ہے. یعنی اپنی طرف سے یہ فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں مجبور ہوں کیسے پڑھوں. سب مجبوریاں اللہ کے علم میں ہیں. کیا کیا مجبوریاں انسان کو آ رہی ہے اور پیش آنے والی سب لوح محفوظ میں لکھی ہے. اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے تو اللہ کو معلوم ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کو کوئی چیز نعوذ باللہ نہیں معلوم ہے. اس کا علم تو ساری چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے. رطب و یابس، کہیں بھی خوش اور تر جگہ سے کوئی ایک معمولی سا دانہ بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ہاں وہ تو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، درختوں کی پتیوں کی گنتی کو جانتا ہے، سمندروں کے سینوں میں کیا ہے اور جو ہے پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے. وہ سب کو جاننے والی ذات ہے. وہ جس سے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا. ہمارے لیے اندھیرا، اللہ کے لیے اندھیرا نہیں ہے. وہ تو اندھیری رات میں بولتے ہیں نا، اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو تو اسے کوئی بجلی کی لائٹ کی ضرورت نہیں اس کے دیکھنے کے لیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے دیکھنے میں کہ لائٹ چاہیے جب نظر آئے گا. سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کی نگاہ کے اندر ہے، وہ سب جانتا ہے. اس لیے اپنے طور سے کوئی فیصلہ کر لے،
اللہ نے خود جو ہے اس کے لیے رہبری کر دی کہ بیمار ہو تو ایسے پڑھ لو نماز، مسافر ہو تو 2 پڑھ لو، ہے نا، قضا پڑھ لو تو اس طرح پڑھ لو، زیادہ نمازیں ہو تو اس طرح پڑھ لو، 3 آیت پڑھ لو، رکوع سجدے کی تسبیح 1 دفعہ پڑھ لو، التحیات پہ سلام پھیر دو۔ اب اس سے آسانی کیا چاہیے؟ تو دین تو خود آسان ہے، لیکن ہر آسانی کا نام دین نہیں ہے۔ اس لیے حکموں کو پورا کریں، اور حکموں کے پورا کرنے میں ناگواری آئے گی۔ جیسے جب حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے، کوئی کھیتی نہیں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی وہاں ہیں، بہت دن سے وہیں رہتے مکے میں، ابھی گزشتہ عمرے میں گئے تھے تو بولنے لگ گئے کہ یہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، چند فروٹ وغیرہ طائف وغیرہ میں ہوتے ہیں، انار انگور وغیرہ اور کچھ تھوڑی کھجوریں وغیرہ، لیکن سارے ممالک سے آتے ہیں پھل فروٹ اور ساری چیزیں۔ بولے یہاں کوئی اناج کہیں نہیں پیدا ہوتا ہے مکے کے اطراف میں، لیکن میں نے گنا کہ 17 قسم کی روٹیاں یہاں مارکیٹ میں ملتی ہے مکے کی۔ پوری دنیا کے کسی شہر میں شاید 17 قسم کی روٹی شاید ملے، 17 قسم کی روٹیاں مختلف طریقے سے بنی ہوئی، مختلف اناج سے بنی ہوئی، ہے نا، الگ الگ ٹیسٹ کی 17 قسم کی روٹیاں، تو گنے گے تو زیادہ ہی ہوگی، تو انہوں نے اپنی تجربے کی بات کہی، 17 قسم کی روٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں حکم دیا تو یہ چھوڑ کر آنے لگ گئے، تھوڑا سی کھجور تھوڑا سا پانی دے کے، تو پوچھ رہی ہیں حاجرہ علیہ السلام جو آپ کی بیوی ہے، یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ آدم ذات، نہ پانی کا قطرہ، نہ درخت، نہ اس کا سایہ، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کئی دفعے پوچھنے کے بعد خود ہی کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ بولے ہاں، اشارے سے کہا اللہ کا حکم ہے، زبان نہیں لائی، اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد دور گئے، اتنی دور کہ بس وہ نظر سے اوجھل ہونے لگ گیا، تو وہاں دعا کی پھر کہ اللہ ان کے لیے پھلوں کی روزی دے۔ انہیں یقین تھا پورا کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو دنیا بھر کے پھل آتے کہ نہیں آتے؟ ارے 20 قسم کے پھل تو ہم نے گرے وہاں، اور ایسے بھی ایک دم ایک گریڈ کی، ایک ڈنک نہیں ہوتا اس سے کہ کہیں کچھ تھوڑا سا بھی اس میں داغ ہو، ایسے پھل ساری دنیا سے اللہ بھیجتا ہے پھلوں کی روزی۔ تو وہ جب وہاں پر دوڑتی رہی صفا مروہ، تو 2 علماء کے قول ہیں، ایک تو یہ کہ جبرائیل امین کے پر سے وہاں پر پانی ہوا، یا دوسری یہ ہے بعض علماء کا قول کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جو رگڑ رہے تھے تو ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی ابلا۔ بولے اللہ رحم کرے حاجرہ علیہ السلام پہ، اگر وہ مول نہیں لگاتی اور زمزم نہیں کہتی، عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے کہ جس کے معنی ٹھہر جا، اگر یہ نہیں کہتی اور وہ مول پانی کی طرف نہیں لگاتی تو یہ پانی پوری دنیا کو سیراب کرتا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ایسے بھی کر ہی رہے لوگ، بھر بھر کے لاتے ہیں پوری دنیا کی۔ تو قربانی پر ناگواری تو آئی، لیکن حکم پورا کیا۔ حکم کو پورا کرنے میں کیا آئی؟ ناگوار پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو شاعر اسلام بنا دیا، ان الصفا والمروہ، اللہ کی نشانیاں بنا دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی بنا دی۔ کیا بنا دیا؟ اور بطور تحفے کے حکم کے پورا کرنے پہ زمزم ملا۔ کیا ملا؟ زمزم ملا، اور صفا مروہ کو اللہ نے شاعر بنا دیا، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ہاں، حکموں کے پورا کرنے پر اور اس کے ضمن میں جو ناگواری آئے اس کے جھیلنے پر اللہ تعالیٰ نے اس بندی کی اس ادا کو ایسا پسند کیا کہ اس کو واجب قرار دیا حاجیوں کے لیے۔ وجوبات حج میں سے ہے صفا مروہ کی صحیح، واجبات حج میں سے، نہیں کرے گا تو حج ہی نہیں ہوگا، ناقص رہ جائے گا۔ تو حکموں کے پورا کرنے پہ اللہ کی طرف سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ، اچھا جب حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دے گا، خوف کو امن سے بدل دے گا، اور اسی طریقے سے غیر محفوظ اگر ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا، محفوظ کر دے گا اسے، اور اللہ کے وعدے ہیں اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا کریں گے۔ تو اللہ کے وعدے اس کو خوب کہنا پڑے گا۔ تو نبی ایمان اور حکم کو لے کر آئے، اس کی دعوت ہم دیں کہ بھائی کامیابی اسی میں ہے کہ ایمان، اللہ کے ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تقویٰ اپنے اندر آ جائے۔ اور تقوی سے کتنے وعدے اللہ کے، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کو، ایمان والے کو۔ ایمان والے ہی متقی ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈر اور خوف، ایمان ہے ہی اسی کا نام، اللہ کا ڈر اور خوف۔ کتنے وعدے ہیں اس پر؟ پہلا وعدہ تو یہ کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وعدہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ہر ضیق میں سے، ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ کیا نکال دیتے ہیں بولو؟ ہر ضیق میں سے، ہر تنگی میں سے راستہ۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین بھی آپس میں مل جائے
کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ ہو، لیکن اس کے اندر اگر تقویٰ ہے تو اللہ وہاں سے بھی اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ گمان کے خلاف اور عقل کے خلاف روزی دیں گے۔ کیسے دیں گے بولو؟ گمان کے خلاف اور عقل کے خلاف۔ چنانچہ کتنے واقعات صحابہ کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے چند کھجوریں، ایک مٹھی کھجور دی، 8-10-9 کھجوریں جو بھی رہی ہوگی، 8-10 کھجوریں، کہا کہ لے اس میں سے بھی کھانا اور لوگوں کو بھی کھلانا تھیلی میں۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 27 سال تقریباً، یعنی حضور کی حیات کے 4 سال آپ کی حیات سے سیدنا عثمان غنی کی شہادت تک وہ تھیلی میرے پاس رہی۔ لیکن 2 صدمہ مجھ کو اس وقت ہوا جس وقت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ ایک صدمہ یہ ہوا آپ کی شہادت کا، اور اس بھگدڑ میں جو بھگدڑ مچی اس میں میری تھیلی کے گم ہونے کا صدمہ۔ یہ 2 صدمہ مجھ کو۔ اور فرماتے ہیں کہ 27 سال میں 1050 من کھجوریں، کتنی؟ ارے بولو نا، 1050 من کھجوریں اس میں سے کھائی اور کھلائی۔ یہ ہے گمان کے خلاف، عقل کے خلاف۔ ایک صحابی استنجے کے لیے گئے، ایک چوہا لا کے اشرفی، ایک کے بعد ایک 17 اشرفیاں لایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لے گئے، کہا کہ اس طریقے سے ملی ہے۔ کہا تم نے اپنے ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا اس میں؟ بولے نہیں، وہ چوہا خود ہی لا کے دیا۔ بولے یہ حلال ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق ہے، چوہے کے ذریعے اللہ نے پہنچایا۔ 17 اشرفیاں، اشرفی بولے تو سونے کے سکے، ہاں، یعنی 17 تولہ سمجھ لو کیا؟ ارے 1 تولے کی بھی ایک رہی ہوگی تو 17 تولہ سونا کس کو بولتے؟ ذرا حساب کر کے بتاؤ، 17,000 میں 40 کتنے ہزار میں چل رہا ہے؟ 20 ہو گیا، 30 ضرب 16 کتنا ہوا؟ 17۔ سب پیسے ہی دے کے پاس ہوئے کیا؟ ہاں کتنا؟ 5,10,000 روپیہ، کتنا؟ ہاں اتنا پیسہ ایک جھٹکے میں استنجے کے لیے گیا۔ تو اللہ اس طرح روزی دے گا متقیوں کو۔ چنانچہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، تو پھر لوگ بولتے کہاں سے آتا معلوم نہیں، بولے گے ارے کہاں سے آتا، اللہ کا وعدہ ہے برکتوں کا۔ تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے روزی آسان کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ آسان۔ آپ دیکھو کتنی مشقت، کبھی کبھی آپ سفر کریں تو جہاں وہ سگنل ہوتا ہے تو بیچارے دھوپ میں لے کے پھرتے رہتے ہیں، ایسے دیکھ کے رحم آتا ہے کہ ہمارا مال لے لو۔ دھندے والے روزی کے لیے دھوپ میں کھڑے ہیں، ایک ایک کی خوشامد کر رہے ہیں، اس طریقے سے لے کے اپنا مال بیچنے کے لیے ٹرینوں میں آپ دیکھو کتنا تھکتے ہیں، جان سے کھیل کے چلتی ٹرین میں ایسے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، بھیڑ میں باہر میں کتنی محنت۔ ابھی ہم لوگ راجدھانی سے آئے، بمبئی سے، دلی سے، تو وہ کھانا بھی اس میں ملتا ہے، ٹکٹ بھی ڈبل ہے اس کا، تو وہ کھانا کھلانا میں نے کہا بہت دوڑنا پڑتا ہے، بولے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، بولے کھیت تو کھانا پہنچانا، ناشتہ کھانا چائے 4 روپے تو وہ ایک ایک پیسنجر کے پاس جا کے دیتے، صاف صفائی، رحم آتا ہے۔ اتنی محنت اپن لوگ دین کے لیے کریں تو 4 لگ جائے گا دین، تو جتنی دنیا کے لیے کر رہے لوگ، تو روزی اللہ آسان کا۔ اتنی محنت کے بعد بیچارے 500,000 پاتے ہیں دن بھر محنت کر کے، تو اللہ روزی آسان کر دے گا متقیوں کے لیے۔ داؤد علیہ السلام نے بیت المال سے مال لینا چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے لیے روزی آسان کر دی کہ موم کر دیا، لوہے کو کیا کر دیا؟ موم، جس طرف چاہے موڑ دیتے تھے، ہاتھ میں آئے تو موم ہو جاتا تھا، اور زرہ بناتے تھے، کئی ہزار کی بکتی تھی، اس میں سے کچھ صدقہ بھی کرتے تھے، اپنی ضرورتوں میں بھی لگاتے تھے۔ اور چوتھے اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے اجر بڑھا دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے تقوی کی وجہ سے اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور 5ویں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ گناہوں کو۔ یہ 5 انعام ہے ایمان والوں پر، تقوی والوں پر، لیکن اس کے لیے محنت ہے اور قربانی ہے۔ کیا ہے؟ اب ہم چاہیں کہ محنت نہ کرنا پڑے، قربانی نہ دینا پڑے اور یہ صفات آ جائے تو اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ خالی ایک بیان سن لینے سے ہم دیندار بن جائیں یا یہ صفات آ جائے۔ لیکن تھوڑی سی رگڑائی ہے، تھوڑی سی ناگواریاں ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نوازتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے بغیر تو یہ ساری چیزیں، یہ صفات اپنے اندر نہیں آئے گی۔ ایمان والے صحابہ بنے برسہ برس کی قربانی کے بعد، پھر ایسا ایمان والے بنے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنے۔ ابھی تو ہم لوگ جو چل رہے ہیں نا، مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگ گئے کہ کتنے بجے آ جانا تھا؟ 8 کی 8:30 کی، تو کہنے لگ گئے کہ ابھی ہم لوگ جو چل رہے ہیں نا وہ تو ظاہری اور خارجی صفات کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ لوگ ہمارا اکرام اس لیے کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، کیا ہے؟ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جیسے بقول مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب لوگ تم سے مسافہ لیں تو یہ مت سمجھو کہ آپ سے مسافہ ہو رہا ہے،
بلکہ تبلیغ سے مسافہ ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ تبلیغ سے. کیونکہ ابھی ہم خارجی صفت کی وجہ سے چل رہے ہیں. یہ خارجی صفت ہے کہ ہم تبلیغ میں لگے ہیں تو لوگ اس لیے ہمارا اکرام کرتے، سلام کرتے، چائے پلاتے، ٹھنڈا گرم کے تبلیغ والے ہیں. کیا ہے؟ ابھی اپنے اندر کی صفت کے سے لوگ اکرام نہیں کر رہے کہ یہ صفات والے ہیں. کیا ہے؟ یہ سخی، یہ سخاوت والے ہیں، یہ تعلق معلّہ والے ہیں، یہ مستجاب الدعوات ہیں، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں متبع سنت ہیں، اور یہ بڑے ذکر کرنے والے ہیں، بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ تہجد پڑھنے والے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اکرام نہیں. اس لیے ابھی یہ صفات، باطنی صفات اپنے اندر ابھی آئی کہاں؟ اور محنت سے آئے گی نا. جب محنت کریں گے تو آئے گی. ابھی تو خالی خارجی صفات کی وجہ سے اپنے لوگ اکرام کر رہے ہیں. باطنی صفات سے خالی ہے زندگی ہماری. تو یہ باطنی صفات لانے کے لیے محنت ہے کہ ایمان اپنے اندر آئے، تقویٰ اپنے اندر آئے، حکموں پہ چلنے کی استعداد پیدا ہو، ناگواریوں میں بھی دین پہ چلنے کی استعداد پیدا ہو. تو یہ تو محنت کے راستے سے آئے گی. اس کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی مطلوب ہے. اور قربانی اسی کا نام ہے کہ آدمی کو ناگواریاں آئے گی، کچھ نقصان نظر آئے گا، اور اس کی پرواہ کیے بغیر آدمی 4 مہینہ، چلہ، ماہانہ، سالانہ، ہفتہ واری، یومیہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائے کہ مجھے یومیہ 2.5 گھنٹہ دینا ہے، ہفتے میں 2 گشت کرنا ہے، مہینے میں 3 دن دینا ہے. بلکہ میں تو عرض کرتے رہتا ہوں اکثر کہ ہم لوگ تو اب ایسا سمجھ کے چلیں کہ ہمارا 27 دن کا مہینہ ہے. کتنے دن کا؟ 27 دن میں جو کچھ کرنا ہے، شادی بیاہ یہ وہ سب کرو. 3 دن اللہ کے لیے. اور 11.25 مہینے کا سال ہے اپنا، 1.25 مہینہ اللہ کے لیے. 11.25 مہینے میں جو کچھ کرنا ہے کرو. یہ کام ہے، وہ کام ہے، جو بھی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، مکان بنانا ہے، جو بھی ہے. بلکہ کچھ مسائل ابھی ایسے آئے کہ جس کے سے یہاں بھی کہنا ضروری ہو گیا کہ جن کو بیرون جانا ہے تو وہ حج کے پیریڈ میں بیرون نہ جا کر، ان کو حج میں جانا ہے تو پہلے حج کر لیں. نہیں تو بولے ادھر بھی جانے کا ہے، ادھر بھی پاسپورٹ دینے کا، ادھر بھی پاسپورٹ، پوری جماعت اس کی اکیلے کی وجہ سے پریشان رہتی. تو ایسی ٹرین سے بیرون کا ٹائم نکالو جانے کا کہ حج کا اس میں یعنی کتنی بھی تاخیر ہو جائے ویزے میں اور بیرون جا کے آنے میں، تو آنے کے بعد حج کے فارم بھرنے کی گنجائش رہے. یعنی محرم کے مہینے میں نکلا کرو بیرون. نیا سال شروع ہونا تو نئے سال حج ختم ہوا اور بیرون جاؤ، تاکہ اگلے سال اگر حج میں جانا بھی ہے تو یہ اڑتھڑا نہ ہے کہ مجھے حج میں جانا ہے، جلدی بھیجو، جلدی بلاؤ، پاسپورٹ وہاں بھی دینے کا، یہاں بھی دینے کا. تو 2 ناؤ پہ پیر مت رکھو. حج فرض ہے، اپنے بڑے کہتے پہلے حج کر لو. یا پھر ایسے وقت میں نکلو کہ حج اور بیرون کا سفر ٹکرائے گا. ہاں، اس لیے اس میں 5 مہینے کے لیے بیرون کے لیے پہلے لکھا ہے کہ 5 ماہ بیرون پورے عالم میں دین کا پیغام پہنچانا ہے. تو 5 ماہ بیرون کے لیے پہلے بولو کون تیار ہے؟ 5 مہینہ بیرون کے لیے. خود خرچ کا مطلب 2 لاکھ 2.5 لاکھ. تو خرچ بعد میں لکھ لیں گے، آپ نام دکھا دیں. بیرون کے لیے بولیں حاجی عبدالغفار صاحب اور